بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ جسم کے آر پار ہو رہی تھی، اور وہ تو ایک پہاڑی علاقہ تھا، وہاں تو حد سے زیادہ سردی تھی۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے ادھر ادھر خوبصورت علاقے کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ میں اس پہاڑی علاقے میں پہلی بار آیا تھا، اس لیے ابھی تک میں قدرتی حسن سے نا آشنا تھا۔ شہر سے میلوں دور یہ پہاڑی ایک خوبصورت علاقے میں واقع تھی، جو واقعی بہت خوبصورت تھا۔ خوبصورت لمبے لمبے درخت، پہاڑوں کی تہہ پہ جمی سفید برف اس علاقے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے تھے۔ میں اپنے ایک دوست کی شادی پہ جا رہا تھا، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اس کی حد سے زیادہ اصرار پہ مجھے مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ سڑک بھی سنسان تھی، ہر طرف خاموشی نے قبضہ جما رکھا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اس خاموشی کو توڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچانک بیچ سڑک پہ میری گاڑی بند ہو گئی، تو مجبوراً مجھے گاڑی سے نیچے اترنا ہی پڑا۔ میں کوئی پروفیشنل مکینک تو تھا نہیں، لیکن گاڑی کی چھوٹی موٹی پرابلمز بڑے لمبے وقفے کے بعد بہرحال میں ٹھیک کر ہی لیتا تھا۔ مگر اس دن عجیب بات یہ ہوئی، گاڑی کی بظاہر ہر شے ٹھیک تھی، کہیں کوئی بھی خرابی مجھے نظر نہیں آئی۔ پھر گاڑی بند ہونے کی وجہ میری سمجھ سے تو بالاتر تھی۔ کافی دیر جدوجہد کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ گاڑی میں کوئی بڑی خرابی ہو گئی ہوگی، جو میں تو اگلی 100 زندگیوں تک بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اجنبی علاقہ تھا، اجنبی راستے تھے، میں تو یہاں کسی بھی شہر سے واقف نہیں تھا۔ اگر کہیں کوئی موٹر ورکشاپ وغیرہ تھی بھی تو وہ بھی میرے علم میں نہیں تھی۔ ایسے میں میرے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا، میں اپنے دوست کو کال کر کے اس سے اس سارے مسئلے سے آگاہ کروں۔ لیکن سب سے بڑی عجیب بات تو یہ تھی کہ مجھے خود نہیں پتا تھا اس وقت میں کہاں کس جگہ کھڑا ہوں، اور اگر دوست نے پوچھا کہ میں کہاں ہوں، کس طرف ہوں، تو میں اسے کم از کم یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں بیچ سڑک پہ لمبے درختوں کے پاس کھڑا ہوں، کیونکہ یہ غیر معمولی نشانی نہیں تھی۔ ہر طرف ایک جیسے درخت، ایک جیسے پہاڑ تھے۔ ابھی میں اسی کشمکش میں ہی تھا کہ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو 2 نوجوان لڑکے میری طرف ہی آ رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں انسان تو کیا کسی جانور تک کا کوئی وجود نہیں تھا، اور ایسے میں ان دونوں نے آ کر مجھے سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد انہوں نے گاڑی کا مسئلہ پوچھا، تو میں نے بھی بے اختیار انہیں بتا دیا۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا گاڑی چیک کرنے لگا، اور حیرت کی بات یہ تھی 2 منٹ میں ہی گاڑی بالکل صحیح سلامت ہو گئی۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وہ دونوں لڑکے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں بھی اسی علاقے تک جانا تھا جہاں میں جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے لفٹ مانگی۔ اب انہوں نے میری گاڑی کا مسئلہ حل کر دیا تھا، ایسے میں ان کو انکار کرنا انسانیت کے خلاف تھا، اس لیے میں نے ان دونوں کو لفٹ دے دی۔ کشف علی، میں نے جواب دیا۔ میرا نام احمد ہے اور اس کا نام آصف۔ اس لڑکے نے خود ہی اپنا تعارف کروایا۔ آپ اس گاؤں میں پہلی بار آ رہے ہیں؟ احمد نے ایک اور سوال کیا۔ ہاں، میں نے اس بار بھی ایک لفظ کا جواب دیا۔ ایک تو میں انہیں جانتا بھی نہیں تھا، اور دوسرا اس سنسان سڑک پہ وہ دونوں کچھ بھی کر سکتے تھے میرے ساتھ، مجھ پہ حملہ کر کے میری گاڑی بھی چھین سکتے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب ڈر سا پیدا ہو گیا تھا، حالانکہ وہ شکل سے بہت شریف اور پڑھے لکھے لگ رہے تھے۔ اب کار میں بالکل خاموشی تھی، نہ انہوں نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی میں نے خود سے کوئی بات شروع کی۔ ایک بار میں نے بیک ویو مرر سے ان دونوں کو دیکھا، دونوں کے چہروں پہ ایک مبہم سی مسکراہٹ تھی جس کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا، اور اگر اس وقت میں ان دونوں کو غور سے دیکھتا تو میں سمجھ جاتا کہ وہ دونوں۔ اب گاڑی تقریباً ایک آبادی میں داخل ہو چکی تھی، وہاں پہاڑوں کے اوپر پتھروں سے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے، لیکن کوئی انسان دور دور تک بھی مجھے نظر نہیں آیا، شاید سردی کی وجہ سے اندر چھپے بیٹھے ہوں۔ میں نے خود اپنی طرف سے اندازہ لگایا، آبادی بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ پھر میری گاڑی ایک قبرستان کے پاس والی سڑک پہ گزرنے لگی۔ دور دور تک پھیلا قبرستان اپنے اندر ایک وحشت کا سامان لیے ہوئے تھا۔
वहाँ लाखों लोग अपनी नींद सोए हुए थे। आपको कब्रिस्तान से डर लगता है? अहमद ने काफी वक्फे के बाद एक और सवाल किया। नहीं तो कब्रिस्तान से भला डरने की क्या बात है? ये भी तो हमारी तरह के इंसान ही हैं और ये हमें कुछ नहीं कह सकते, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। नहीं, कब्रिस्तान एक इबरत और वहशत का मुकाम है। यहाँ हर इंसान को डरना चाहिए, वो पुरस्कार अंदाज में बोला। नहीं, मुझे तो कभी डर नहीं लगा कब्रिस्तान से, और ना ही कभी मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिस वजह से मैं कब्रिस्तान से डरूं। आपके साथ पेश नहीं आया तो क्या, किसी के साथ तो पेश आया होगा ना। कब्रिस्तान में खतरनाक रूहें होती हैं। वो अपनी बात पे डटे हुए था और मैंने बेख्तियार एक कहकहा लगाया। ये सब रूहें भूत वगैरह फिल्मों ड्रामों में होती हैं, असल ज़िंदगी में नहीं। अच्छा, आपके साथ कभी पेश आया ऐसा कोई वाक़या? मैंने तजस्सुस से पूछा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इसके बाद फिर आप कभी नहीं कह सकोगे कि आपको कब्रिस्तान से डर नहीं लगता। उस वक्त इसकी इस बात का मतलब मैं नहीं समझ सका, अगर समझ जाता भी तो। ये आज से 30 साल पहले का वाक़या है। इसी गांव में दो दोस्त थे, असद और फहद। असद शहर से अपने दोस्त फहद के पास अक्सर छुट्टियां गुजारने आया करता था और उस दिन भी वो दोनों आराम से एक खूबसूरत पहाड़ी पर टहल रहे थे। नीचे कब्रिस्तान था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान। यार असद, ये कब्रिस्तान भी अजीब चीज़ है। कल तक ये लोग हमारी तरह पैसा कमाने में, गाड़ियाँ खरीदने में या बंगले बनाने में मसरूफ़ थे। वही लोग मरने के बाद डर की तस्वीर बन जाते हैं। असद की निगाहें भी नीचे कब्रिस्तान को देख रही थी। फहद की बात सुनने के बाद उसने बेयकीनी से कहा, मैं नहीं डरता कब्रिस्तान से, खाली पत्थरों से भला क्या डरना। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम अभी तक इस कब्रिस्तान की भयानक हकीकत से अनजान हो, फहद ने रवानी से कहा। और फिर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि उसने असद के सामने एक गलत बात कह दी। कैसी भयानक हकीकत? असद ने तजस्सुस से पूछा। कुछ नहीं, रहने दो, फहद ने टालने की कोशिश की। नहीं नहीं, तुम बताओ मुझे कैसी हकीकत? असद का तजस्सुस बढ़ने लगा। देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं आज तक रात के वक्त जो भी इस कब्रिस्तान में गया वो जिंदा वापस न आया। असद ने कहकहा लगाया। तुम मुझे किसी ड्राउनी फिल्म की कहानी सुना रहे हो, ये हकीकत है, तुम यकीन करो ना करो असद, फहद एतमाद से बोला। मैं नहीं मानता, तुम भी मान लो कि ये जिन भूत कुछ नहीं होते। चलो ऐसा करते हैं, हम आज रात इस कब्रिस्तान में जाकर देखते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फहद को जिस बात का डर था असद वही कह गया। आर यू ओके? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? चलो घर वापस चलते हैं, फहद ने घबराते हुए कहा। नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो कब्रिस्तान का भूत देखना बाकी है, असद ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। बेवकूफ़ मत बनो फहद, ये कोई मजाक नहीं है। आज तक जो भी रात के वक्त इस कब्रिस्तान में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। चलो, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो देख कर ही रहूँगा। देखता हूँ मुझे क्या होता है, असद हतमी लहजे में बोला। फहद की घबराहट में मजीद इजाफा हो गया। असद किसी भी तरह उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसे समझाने का वो हर तरीका इस्तेमाल कर चुका था, मगर असद ज़िद्दी था और उसे इन सब चीज़ों का हमेशा से ही शौक रहा है। वो चाहकर भी अपने बचपन के दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसे असद की जिद के सामने मजबूरन रात को उसके साथ कब्रिस्तान जाने का फैसला करना ही पड़ा। लेकिन इस फैसले के बावजूद वो ये भी जानता था कि वहाँ जाना कोई मामूली बात नहीं है। उसका दिल थर थर काँप रहा था। सूरज को काली रात ने अपनी लपेट में ले रखा था। हर तरफ लरसा देने वाला अंधेरा था। वो दोनों दोस्त जिंदगी के एक ऐसे भयानक मोड़ पे खड़े थे जहाँ से वापस लौट जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। वो दोनों इस खतरनाक कब्रिस्तान के बाहर खड़े हुए थे। उस कब्रिस्तान में लोग रात तो क्या, दिन की रोशनी में भी आने से घबराते हैं। जाने कौन सा राज दफन था उस कब्रिस्तान में। अचानक तेज हवा चली और जैसे हवा में एक आवाज़ आ रही हो, लौट जाओ, लौट जाओ। फहद ने उसे समझाने की एक आखिरी कोशिश की, मगर असद का फैसला अभी भी वही था। आर या पार, हार या जीत, जिंदगी या मौत।
ان دونوں نے اپنا پہلا قدم اس قبرستان کے اندر رکھا۔ نہ کوئی بجلی چمکی، نہ کوئی طوفان آیا، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ ڈر کی ایک شدید لہر دونوں سارا قبرستان سنسان تھا۔ دور دور تک کسی انسان تو کیا، کسی پرندے کی بھی آواز نہیں تھی۔ دونوں کی نگاہیں ادھر ادھر متلاشی پھر رہی تھی۔ شاید انہیں کسی کی تلاش تھی، کسی جن بھوت جو انسانوں کو کھا جاتا ہو۔ رات کے 1 بج رہے تھے، انہیں وہاں ٹھہرے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن انہیں کچھ بھی نہ ملا۔ کوئی انسان، کوئی جن، کوئی بھوت، کچھ بھی نہیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا یہاں کچھ نہیں، گاؤں والے تو ایسے ہی بکواس کرتے ہیں، اسد نے فاتحانہ انداز میں فہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچانک ایک کالی بلی بھاگتے ہوئے ان کے پاس سے گزری اور ہوائیں تیز تیز چلنے لگیں۔ آسمان پر بجلی چمکی جیسے کسی بہت بڑے طوفان کا پتہ دے رہی ہو، جیسے یہاں سب کچھ تباہ ہونے والا ہو۔ پھر اسد کی نظر اچانک سامنے والی قبر پر پڑی۔ قبر سے ایک سفید داڑھی والا انسان، جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، نکل رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی خواب نہیں، ایک حقیقت تھی، وہ سب سچ تھا۔ فہد کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی، کاش وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، کاش یہ سب جھوٹ ہو، لیکن ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ سفید کپڑوں والا بوڑھا آدمی سامنے ہی کھڑا تھا، لیکن اچانک وہ غائب ہو گیا، نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کون تھا وہ اور کیا چاہتا تھا؟ کہیں یہی تو سارے انسان نہیں کھاتا؟ دونوں ڈر کے مارے کانپنے لگے، پسینہ پسینہ ہو گئے تھے۔ وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ کیسی دنیا میں پہنچ گئے تھے؟ اسد اور فہد بھاگتے ہوئے اس قبرستان سے باہر جانا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے، کیونکہ اس قبرستان کا کوئی دروازہ ہی نہیں تھا۔ جس طرف جاؤ قبریں ہی قبریں۔ وہ دونوں تھک کر رک گئے۔ پھر انہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ آواز قریب ہوتی گئی۔ دونوں نے جب پیچھے دیکھا تو جیسے دھماکہ ہوا۔ ایسا منظر انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، نہ آسمان گرا، نہ زمین پھٹی، لیکن بہت کچھ ہو گیا۔ سامنے ایک قبر پھٹی ہوئی تھی، اس میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک سفید بڑی دانتوں والی بوڑھی عورت اس مردے کا خون پی رہی تھی۔ فہد کو لگا اچانک اس کی دھڑکن رک جائے گی۔ اس نے بے ساختہ اسد کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ خود ڈرا ہوا تھا۔ وہ دونوں جلدی جلدی وہاں سے بھاگ گئے اور جا کر ایک قبر پر بیٹھ گئے۔ انہیں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی، رات کے شاید 2 بج رہے تھے۔ انہیں پاس ہی سے کسی کے رونے کی آوازیں آئیں۔ دونوں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ایک اور بوڑھی عورت ایک قبر پر ماتھا ٹیک کے رو رہی تھی۔ وہ کون تھی، کیوں رو رہی تھی، ان سب باتوں میں اب فہد اور اسد کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اچانک رونے کی آوازیں بڑھنے لگیں۔ تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ کون ہے میرا تیرے بعد؟ اب میں اس قبرستان سے باہر کیسے نکلوں گی؟ بوڑھی عورت روتے ہوئے یہ باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر اسد کو اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ شاید وہ بھی ان دونوں کی طرح کوئی مسافر ہو، شاید وہ بھی یہاں آ کر پھنس گئی ہو۔ کون ہیں آپ اور کیوں رو رہی ہیں؟ اسد نے اس کے قریب آ کر پیار سے پوچھا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی کوئی درد بھری کہانی سنائی۔ پھر اسد اور فہد کی ہمدردی پا کر وہ انہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بتانے لگی۔ وہ بوڑھی عورت چلنے لگی اور وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اچانک ایک پھٹی ہوئی قبر کے پاس وہ عورت رک گئی اور اس بوڑھی عورت نے بتایا، یہاں سے باہر جانے کا راستہ اسی قبر کے اندر ہے۔ بوڑھی عورت قبر میں داخل ہو گئی۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے قبر میں آ گئے۔ اچانک فہد کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ اس کے تو جیسے جسم کا خون سوکھ گیا، اس کے پاؤں الٹے تھے، مطلب وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بدروح تھی۔ وہ دونوں جتنا تیز بھاگ سکتے تھے بھاگے۔ انہیں اپنے پیچھے اس عورت کے کہے سنائی دیے، 1 منٹ گاڑی روکیں۔ میں احمد کی آواز پر چونک گیا۔ میں نے بریک لگا دی۔ احمد گاڑی سے اتر کر سامنے سڑک پہ لگے پانی کے نلکے سے پانی پی رہا تھا۔ مجھے بھی پیاس کا احساس ہوا، گلا بھی سوکھ رہا تھا۔ میں نے بھی گاڑی سے اتر کر پانی پیا، لیکن میری ساری توجہ اس وقت اس کہانی پر تھی جو احمد مجھے سنا رہا تھا۔
گاڑی میں واپس بیٹھ کر میں نے تجسس سے احمد کو ایک بار وہ واقعہ سنانے کو کہا۔ وہ ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر اس بھیانک قبرستان سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ ہوائیں تیز تیز چلنے لگیں، رات کی تاریکی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ قبرستان سے طرح طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ فہد اور اسد کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے لیکن وہ زیادہ دیر دکھائی نہ دیے کیونکہ ان کی جگہ بادلوں نے لے لی۔ اچانک بادل زور زور سے برسنے لگے۔ ماحول میں ایک عجیب وحشت چھا گئی، لیکن وہ چلتے رہے کیونکہ ان کی منزل دور تھی، بہت دور۔ انہیں اس قبرستان سے باہر نکلنا تھا، کسی بھی طرح، کسی بھی قیمت پر۔ بارش اور تیز ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ برف باری بھی شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش کے قطرے خون میں تبدیل ہو گئے۔ لگتا ہے قبرستان کو بھی علم ہو گیا کہ وہ دونوں یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی، وہ دونوں بہت آگے آ گئے، لیکن یہ قبرستان تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ اچانک ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک سفید جسم نمودار ہوا۔ وہ دونوں ڈرتے ہوئے چلتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک بھی پڑھتے رہے۔ پھر کچھ آگے جا کر انہیں احساس ہوا کہ ان کے سر پر لاکھوں کالے کوے منڈلا رہے ہیں۔ ان کو اپنا آخری وقت دکھائی دے رہا تھا۔ اب معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ سماں بہت بڑا طوفان لے کر آئے گا۔ بھاگ جانا چاہتے ہو تم دونوں، موت سے بھی کبھی کوئی بھاگ سکا ہے، اور تم لوگوں کو لگتا ہے اس قبرستان سے بھاگنا اتنا آسان ہے؟ یہاں آتا انسان اپنی مرضی سے ہے، لیکن جائے گا وہ ہماری مرضی سے۔ یہ آواز نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی، لیکن ان کے دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ آواز پھر سے آنا شروع ہوئی۔ 21ویں صدی کے انسانوں، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے؟ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو تو تم سب سے بڑے بیوقوف ہو۔ ہا 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 ہا۔ پھر آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ بارش بھی تھم چکی تھی، ماحول ایک دم خاموش تھا، لیکن اکثر خاموشی اپنے اندر ایک بہت بڑا طوفان لیے کھڑی ہوتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک وہ دونوں رک گئے۔ ہر طرف سفید کفن میں ملبوس بدروحیں کھڑی تھیں۔ وہ روحیں بہت بھیانک تھیں، ان کے لمبے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور اوپر آسمان پر کالے کوے منڈلا رہے تھے۔ اچانک ایک بڑے قد والی روح آگے بڑھی اور ان دونوں کو مارنے کے لیے وہ دونوں پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتے تھے، مگر پیچھے بھی وہی بدروحیں تھیں۔ ان لوگوں کے لیے نکلنے کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ بڑے قد والے بدروح نے آگے بڑھ کر اسد کو اپنے لمبے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک قبر میں ڈال دیا، اور کچھ بدروح اسد کا خون پینے لگیں۔ فہد چلاتا رہا مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی، اور تھوڑی ہی دیر میں اسد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پھر اچانک وہ سب غائب ہو گئے، وہاں اس قبرستان میں کوئی نہیں تھا۔ فہد اسد کی لاش پر سر رکھ کر رونے لگا۔ کیوں رو رہے ہو فہد؟ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ سامنے اسد زندہ کھڑا کہے لگا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے پڑی لاش کو دیکھا اور ایک نظر اسد کی روح کو۔ وہ یہ خوفناک منظر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا، اور دل کا دورہ پڑنے سے وہ وہیں اسد کی لاش پر گر گیا۔ وہ دونوں دوست اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے ان دونوں کی لاشیں قبرستان میں دیکھیں، اور آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا اس بھیانک قبرستان کے اندر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا۔ احمد نے اپنی کہانی ختم کی۔ میں نے بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھا، اور ایک سوال میرے ذہن میں بجلی کی طرح آیا جو میں نے احمد سے پوچھا۔ وہ دونوں تو مر گئے تھے، پھر جب کسی کو نہیں پتا چلا کہ قبرستان کے اندر اس اندھیری رات میں کیا ہوا تھا ان دونوں کے ساتھ، تو تمہیں کیسے پتا؟ ہا 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 ہا، ان دونوں نے مجموعی کہا لگایا۔ میں نے بیک ویو مرر سے ان کو دیکھا، کیونکہ وہ اسد میں ہوں اور وہ فہد یہ ہے۔ وہ دونوں ایک بار پھر کہے لگانے لگے۔ میں نے اچانک بریک پر پاؤں رکھا، پھر یکدم کار میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا، وہ دونوں مجھے نظر نہ آئے۔ تیزی سے گردن گھما کر میں نے پیچھے دیکھا تو وہ دونوں سیٹ خالی تھیں۔ میرے جسم سے جیسے سارا خون خشک ہو گیا۔ میں حیرت سے منہ کھولے ان خالی سیٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔
میں نے ماتھے کا پسینہ پونچھتے ہوئے بے اختیار سی کیفیت میں ایک بار پھر گاڑی واپس اسی راستے پہ موڑ دی جس سے میں ابھی سفر کر کے آیا تھا، لیکن مجھ پہ حیرتوں کے طوفان اس وقت ٹوٹے جب میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں پانی کا نلکا لگا تھا، جہاں ہم نے پانی پیا تھا۔ وہاں کوئی نلکا نہیں تھا بلکہ ایک لمبا پیپل کا درخت تھا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر جب میں اس قبرستان تک پہنچا جہاں دور دور تک قبریں تھیں، وہاں کوئی قبرستان نہ تھا، وہاں لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ایک گہرا سانس لے کر میں نے ایک بار پھر سے اپنا سفر شروع کیا، اور یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک سفر تھا۔